السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، کراچی میں اچھی خاصی سردی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، وہ اپنے سے کمفرٹ ہٹا کر اٹھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ اسے سردی بے حد پسند تھی۔ اس کی نظر گھڑی پر گئی تھی جو 7 بجا رہی تھی، پر وہ فریش ہونے کی گھر سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ سفید یونیفارم، لمبے بالوں کو چٹیوں میں قید کیے، آگے سے 2 شرارتی لٹے نکالے، بڑی بڑی آنکھیں۔ سردی کی وجہ سے اس کے گال بہت لال ہو رہے تھے، جس سے اس کی خوبصورتی پر مزید نکھار آ رہا تھا۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر مسکرائی اور اپنے کندھے پر بیگ ڈالتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نیچے آتے ساتھ سب کو سلام کیا اور تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہی ڈرائیور کے ساتھ کالج چلی گئی تھی۔ مجھے پاکستان لے چل، میں یہاں مرنا نہیں چاہتی، مجھے پاکستان میں چین کی موت آئے گی، یہ اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ رہے رفعت اپنے بیٹے سے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ ماں، یہاں امریکہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کیوں پاکستان جانے کی ضد کر رہی ہیں؟ ایسا کیا ہے پاکستان میں؟ میں یہاں بہت بزی ہوں، ابھی پاکستان جانا ممکن نہیں ہے، اسد نے اپنی ماں سے کہا۔ تو اس رفعت کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، میں بھی سونے جا رہا ہوں، کرتا ہوں کل کچھ، یہ کہہ کر اسد اٹھ کے جانے لگا تھا۔ جا میرا بیٹا سو جا، کل پیکنگ بھی تو کرنی ہے اور فلائٹ کے لیے بھی تو نکلنا ہے۔ اسد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے دن رفعت بیل بجائے جا رہی تھی۔ اسد آنکھیں ملتا ہوا اپنی موم کے روم میں آ گیا تھا۔ جی موم، کیا چاہیے تھا؟ ارے تو آ گیا، میں تو بس چیک کری تھی کہ صحیح چلتی ہے کہ نہیں، رفعت نے سیریس انداز میں کہا تھا۔ موم آپ بھی نا، اسد چڑھ کر کہہ کے واپس جانے لگا تھا۔ اچھا سن نا، وہ اب تیری نوکری نہیں رہی، رفعت نے پھر سے اسد کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ اسد جو نیند میں تھا اچانک آنکھیں کھول کر کہا، کیا؟ اسد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں، تمہارے آفس سے فون آیا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا مجھے پاکستان نہیں لے کے جا رہا، تو 2-3 مہینوں کے لیے اسے نکال دو۔ تو انہوں نے نکال دیا، اب تو پیکنگ کر لے۔ موم، آپ کو پتہ بھی ہے ہم نے کیا کیا ہے، کتنی مشکل سے میں یہاں سیٹل ہوا ہوں؟ اسد نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں ابا، جلدی جا کے پیکنگ کر لیں، ہماری 5 بجے کی فلائٹ ہے۔ رفعت نے اسے آگاہ کیا تھا تو وہ بھی کر دیتی، اسد نے رخی سے کہا تھا۔ سبحان گہری نیند میں سو رہا تھا جب اسد کی کال آئی تھی، ہم پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا سچی؟ سبحان خوشی کے مارے پاگل ہو رہا تھا۔ میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں، سبحان کہتے ہی نیچے جانے لگا۔ نہیں یار، نہ بتانا، میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں، تم تو پھر میرے جگری دوست ہو، تمہیں اس لیے بتایا، اسد نے روکتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نہیں بتاتا، پر میں ایئرپورٹ ضرور لینے آؤں گا، سبحان نے شرط رکھتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا تھا۔ سبحان بہت زیادہ خوش تھا۔ شام 5 بجے سبحان ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تھا۔ لمبا کا چوڑی ڈسامت، ہلکی ہلکی داڑھی، دکھنے میں کافی ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور ساتھ ایک عورت جو کہ بیک بلو قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ سامنے سے آتے سے دیکھ کر سبحان نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، ویلکم ویلکم میرے یار۔ اسے سبحان کے گلے لگا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بس زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں، رفعت نے کہا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ساتھ وہ گھر آ گئے تھے۔ گھر میں سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسد اور رفعت کو دیکھ کر سب لون میں اکٹھے ہو کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ارے رفعت، تم آنے سے پہلے بتا تو دیتی۔ اور اسد ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، 20 سال کا تھا جب امریکہ گیا تھا۔ اکمل نے رفعت اور اسد کو دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں کو گلے لگایا۔ لابا آتے ہی اسد کے گلے لگ گئی تھی۔ ارے اسد بھائی، آپ کا بائے بتایا کیوں نہیں؟ لابا ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، بتا کر آتا تو یہ مسکراہٹ کیسے دیکھتا؟ اسد نے لائبہ کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ فرقان بھی نا پتہ نہیں کہاں چل رہ گیا ہے، بتایا بھی تھا آج مجھے لائبہ کے گھر جانا ہے۔ وہ گیٹ کے سامنے لون میں کئی بار چکر کاٹتی ہوئی بول رہی تھی۔ اچانک ہارن بجنے کی آواز آئی اور دوڑتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ کہاں رہ گئے تھے فرقان؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، زویا نے فرقان کو گھورتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ اچھا واپس ہو رہی ہے، اب آ گیا نا، فرقان نے کان پکڑتے کہا۔ وہ دونوں ایک خوبصورت حویلی کے سامنے جا رکے تھے۔ اتنی ساری کار سے لگتا ہے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، فرقان نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے سوالی نظروں سے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے، پر اب آ گئے ہیں تو اندر چلتے ہیں، زویا کہتے کار سے اتری تھی۔ تم جاؤ، میں تمہیں پک کر لوں گا، فرقان نے کہتے ساتھ گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ زویا اندر گئی تو بے دھیانی میں اس کی ٹکر اسد سے ہو گئی تھی۔ اسد سوری کہتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے براؤن بالوں کو ایک فرنٹ چٹیوں میں قید کیے، بلی آنکھوں والی پنک ہونٹ میک اپ کے ساتھ لائٹ میک اپ کے ساتھ ٹراؤزر شرٹ پہنے خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اسد اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، سنا تھا آج دیکھ بھی لیا۔ نہ اس کی اسکن کے لب کی کیا کہیں، پر کنری ایک گلاب سی کی ہے، اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اسد پہلی بار کسی لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا۔ زویا جو عجیب سی نظر سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی، بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی تھی۔ یہ قاتل نگاہیں مار ہی ڈالیں گے، اسد کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے تھے۔ زویا، آج پتہ ہے اسد بھائی نے کتنا بڑا سرپرائز دے دیا، آج وہ پورے 5 سال بعد امریکہ سے واپس آئے ہیں، وہ بھی بنا بتائے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ لائبہ زویا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اتنے میں لائبہ کی نظر اچانک دروازے پہ پڑی جہاں اسد ان کی باتیں کھڑا سن رہا تھا۔ ارے اسد بھائی، باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیے نا۔ اور وہ
ان کو انٹروڈیوس کروانے لگی، زویا یہ ہیں اسد بھائی، اور اسد بھائی یہ ہے زویا، میری کالج ٹائم سے بیسٹ فرینڈ۔ نائس ٹو میٹ یو، اسد نے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ می ٹو، زویا نے بھی منہ بہت سے اڑ کر جواب دیا تھا۔ واؤ ایٹیٹیوڈ، وہ بھی اسد سے۔ اسد نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے دل میں کہا تھا، وہ سب باتیں کرنے لگ گئے تھے مگر اسد مسلسل زویا کو ہی دیکھ جا رہا تھا، جس سے کافی وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ایک گھنٹے بعد اس نے فرقان کو میسج کر دیا کہ اسے لینے آ جائے۔ 15 منٹ میں فرقان اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں پھر آؤں گی کبھی، کہتے ساتھ ہی وہ فرقان کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کی گھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم تو لائبہ کے گھر گئی تھی نا، پھر اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ سکینہ نے روکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ امی، وہ ان کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں دوڑتی چلی گئی تھی۔ سونے کی گھر سے وہ لیٹی پر اسے اسد کی کہی ہوئی ایک بات یاد آنے لگی تھی، اس کا شاعری کرنا، اس کا گھورنا، یہ تجھے کیا ہو رہا ہے زویا؟ کیوں بار بار آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا آ جاتا ہے؟ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سے کب نیند آ گئی، سے لگتا ہے واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آتے ہی سو گئی ہے۔ لائبہ، یہ تمہاری کالج فرینڈ تھی؟ اسد نے زویا کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، ہم کالج میں فرینڈس بنی تھی اور آگے یونیورسٹی میں بھی ساتھ گئی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسد جو زویا کو امیجن کر کے مسکرا رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، ویسے پوچھ لیا۔ اگلے دن جب زویا لائبہ یونیورسٹی میں ملے، تمہیں کل کیا ہوا تھا؟ آئی اور چلی بھی گئی؟ لائبہ نے زویا سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے مہمان آئے ہوئے تھے تو بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، اسد چھٹی ٹائم میں لائبہ کو لینے آیا تھا؟ اس کی نظر زویا پر پڑی جو لائبہ کے ساتھ گیٹ سے نکلی تھی تو اسد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ زویا نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ راستے میں اسد نے زویا کے بارے میں پوچھا کہ کل وہ میری وجہ سے چلی گئی تھی کیا؟ لائبہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ نے اسے کچھ کہا تھا کیا؟ ہاں، وہ جب انٹر ہوئی تھی تو بے دہنی میں میری اسے ٹکر ہو گئی تھی، اسد نے بتایا۔ پھر اس وقت کو یاد کرتے مسکرانے لگا تھا۔ لائبہ جو سب دیکھ رہی تھی شک کرنے لگی۔ اسی طرح 2 مہینے اسد لائبہ کو پک اینڈ ڈراپ کرتا اور لائبہ سے زویا کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ لائبہ زویا کے سامنے جان بوجھ کر ہر وقت اسد کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے اسد بھائی، آپ لے کے چلیں گے؟ شور۔ لائبہ اپنا پرس اٹھا کر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جانا ہے؟ اسد نے زویا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کس نے؟ لائبہ نے اسد کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ زویا کی بات کر رہا ہوں، اسد نے سر لہجے میں کہا تھا۔ اچھا زویا، اس نے؟ ہاں بتاؤ نا، اب بس بھی کرو، یہ اس نے؟ مگر لائبہ نے نہ بتایا۔ گفٹ شاپ پر پہنچ کر لائبہ نے زویا کے لیے ایک اچھا سا پرس پیک کروایا تھا اور واپس آتے ہوئے سب کو بتایا کہ کل زویا کی برتھ ڈے ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسد نے کہتے ساتھ ہی گاڑی موڑ لی اور دوبارہ مال پہنچ گیا۔ اس نے ایک شاپ سے ریڈ کلر کا ایک لانگ فراک پیک کروایا تھا۔ لائبہ نے اسد کے کان میں آہستہ سے کہا، وہ نہیں لے گی۔ اسد نے ایک نظر لائبہ کو دیکھا اور گفٹ خرید کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ بڑے عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، نہیں لے گی۔ لائبہ نے پھر سے اسد کو یاد کروایا تھا۔ تو مجھے ایک فیور دو گی؟ اسد نے لائبہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں اسد بھائی، آپ کی یہ کزن آپ کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ مجھے زویا کا نمبر دے دو، میں نے آج رات اسے وش کرنا ہے۔ لائبہ ایک لمحے کو خاموش ہوگی، وہ زویا کے نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ پلیز انکار مت کرنا، تم جانتی ہو میں اسے سچ میں چاہتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی فیلنگ کی رسپیکٹ کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اسد نے لائبہ کو خاموش پا کر اسے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر شکایت کا موقع مت دیجیے گا۔ لائبہ نے کہتے سارے نمبر واٹس ایپ کر دیا تھا۔ رات ہو گئی تھی، زویا کو یاد بھی نہ تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ ایک ہفتے بعد فائنل ایگزام تھے، اس لیے وہ رات تک پڑھتی رہتی تھی۔ 12 بجے اس کی واٹس ایپ پر اتنے سارے نوٹیفکیشن آئے تھے، اتنے سارے نوٹیفکیشن وہ بھی ایک ساتھ۔ زویا نے پریشان ہوتے ہوئے واٹس ایپ آن کی تو سب سے پہلے اس کی نظر ایک انون نمبر پر پڑی تھی۔ ہیپیسٹ برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈریم گرل، مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی بدل گئی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے، بس ہر وقت تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا، میرے دل میں تمہارے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں ہے۔ فرام اسد خان۔ یہ پڑھ کے زویا بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی اسد کے لیے فیلنگ تھی۔ اسد جب بھی اسے ملا تھا اسے آوارہ سا دیوانہ سا ہی بیہیو کرتا تھا، جو زویا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ زویا نے رپلائی دیا تھا۔ وہ لائبہ کا موبائل پڑا تھا تب آپ کا میسج آیا تو نظر پڑ گئی میری۔ لائبہ بزی تھی تو میں نے نمبر لے لیا۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا اور زویا نے بھی یقین کر لیا کیونکہ اسے لائبہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ زویا کو اسد کا یوں میسج کرنا بالکل بھی برا نہ لگا تھا اور اس نے تھینک یو کا میسج کر کے دوسروں کو رپلائی دینے لگی تھی۔ اچانک ساری لائٹس آف ہو گئی، لائٹ کیوں چلی گئی؟ زویا اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے لان میں آ گئی تھی۔ دل میں نور، سکینہ، نوید اور فرقان بول رہے تھے ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر گڑیا۔ نوید نے کہتے ساتھ ہی زویا کو سینے سے لگا تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، پھر بھی زویا بھی بول رہی تھی تو پھر آپ کو سرپرائز کیسے دیتے؟ نور نے بات کرتے ہوئے کہا تھا ہیپی برتھ ڈے زویا بھی۔ وہ زویا اس کے گلے لگ گئی تھی۔
ہیپی برتھ ڈے زویا، فرقان نے کہا تھینک یو بھائی، اس کے گلے جا ملی تھی ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ سکینہ نے کہتے ساتھ ہی زویا کو اپنے سینے سے لگایا، چلو اب جلدی سے کیک کاٹو، پھر سونا بھی ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ فرقان کہتے ہوئے کیک لے آیا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زویا، سب نے ایک ساتھ کہا اور زویا نے کیک کاٹا تھا۔ سب سے پہلے بابا، پھر مما اور پھر نور کو کھلایا تھا، اور میں جس نے کہا کیک کاٹو، جو لے کر آیا اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ فرقان نے شرارتی موڈ میں کہا تھا لو بھائی اب یہ جتنا رہ گیا ہے سارا آپ کا ہے۔ زویا نے فرقان کے منہ میں کیک دیتے ہوئے کہا تھا، سب کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بس زویا کا خیال لایا جا رہا تھا۔ اگلے دن لائبہ نے زویا کو اسد کا خریدا ہوا تحفہ دیا اور کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ دیکھو زویا، وہ دل کا برا نہیں ہے، اس بات کی میں گارنٹی دیتی ہوں، پر میں تمہیں اس سے ملنے کے لیے فورس نہیں کروں گی، یہ تم پر ڈیپینڈ ہے کہ تم اس سے ملو یا نہ ملو۔ زویا خاموش تھی۔ لائبہ نے اسد کا دیا ہوا ڈریس زویا کو لائبہ نے اسد کا دیا ہوا ایڈریس زویا کو واٹس ایپ کر دیا تھا، یہ ایک پبلک پلیس تھا۔ زویا نے جانے کا فیصلہ کیا اور اسد کا دیا ہوا ڈریس پہن کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ اسد جو آدھے گھنٹے سے زویا کا ویٹ کر رہا تھا، زویا لانگ ریڈ فراک میں، لائٹ سے میک اپ میں، چٹیاں بنائے اسد کے سامنے کھڑی تھی۔ اسد اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا اسد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، ہم سب ہمیں ہی دیکھنے ہیں، یہ شور کہتے ساتھ ہی اسد بھی بیٹھ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو زویا، شرمائی تھی زویا۔ میں سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں، مجھے گھما پھرا کر باتیں کرنی نہیں آتی، مجھے تم سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہی ہو گیا ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ول یو میری می؟ اسد نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ زویا مسکرائی، اس بات میں ساری لا دیا تھا، مجھ پر بھروسہ رکھنا زویا، اسد نے زویا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، پر آپ کو میرے پیرنٹس کو منانا ہوگا، میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی، تم فکر مت کرو، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ اس طرح زویا اسد کی محبت میں گرفتار ہوتی گئی، باتیں ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ زویا کے فائنل ایگزام ہو چکے تھے، اسد نے بھی اپنی امی کو زویا کے بارے میں بتا دیا تھا، میرے بیٹے کو پیار ہو گیا اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے، ہم کل جا رہے ہیں۔ اگلے دن زویا کے گھر لائبہ، سبحان، اسد اور رفعت چلے گئے تھے۔ اسد نے کالے رنگ کا سوٹ، برانڈڈ گھڑی میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، سبحان نے وائٹ کڑھائی والا سوٹ، ہاتھ میں گھڑی اور گھڑی پہننے وہ بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ لائبہ نے ٹراؤزر شرٹ پہنی، لائٹ میک اپ میں بھی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ رفعت پرپل کلر کی ساڑی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گاڑی گراج میں آ کر رکی اور نور اور فرقان نے ان کا ویلکم کیا۔ یہ سکینہ اور نوید نے انہیں ویلکم کہا اور اندر ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھ گئے تھے، جہاں نور زویا سے کہو چائے لے کر آئے۔ سکینہ نے مخاطب کیا تھا اسے، ہم آپ سے آج آپ کی ایک بہت قیمتی شے مانگنے آئے ہیں، ہمیں امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گے۔ رفعت نے بڑی عزت اور پوری امید کے لہجے میں بات کی تھی، جی کہیں ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں؟ نوید نے بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ سکینہ کو بات سمجھتے ہوئے نوید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، ہم آج آپ سے آپ کی زویا کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے اسد کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ رفعت نے نوید کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، نوید کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، اس سے پہلے کہ کچھ بولتا سکینہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ رفعت نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا تھا، دیکھیے میں سمجھ سکتی ہوں آپ لوگوں کی کیفیت، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، پر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی خوشی میں ہی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنے میں زویا سمپل ٹراؤزر شارٹ شرٹ پہنے ہاتھ میں چائے کا ٹرے لیے آئی تھی، چائے سرو کرنے لگی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زویا نے چائے سرو کی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا خوش رہو، ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ رفعت نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتا پوچھنے لگی، کیا کرتی ہو بیٹا؟ آنٹی میں لائبہ کی کلاس فیلو ہوں، اب فائنل ایگزام دے کر فری ہوئی ہوں، ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ نوید نے سر لہجے میں کہا تھا، بھائی صاحب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں وقت لے لیں، پر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اسد اور اس کی فیملی گھر جا چکے تھے، زویا اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بابا کسی بھی وقت بلاتے ہی ہوں گے کہتے ہوئے کہ چکر کاٹنے لگی تھی۔ نوید صاحب بیٹی کی بات ہے، سو لوگ آتے ہیں رشتے کے لیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سکینہ نوید کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر مجھے لگتا ہے اس رشتے میں ہماری بیٹی کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مطلب زویا اس لڑکے کو جانتی ہے اور اسے پتا تھا کہ ان لوگوں نے آنا ہے، پھر بھی زویا نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نوید پریشان ہوتے ہوئے سکینہ سے کہہ رہا تھا، تمہیں کچھ بتایا تھا؟ سکینہ نے سے پوچھنے لگے تھے، جس نے نفی میں سٹے لاتے ہیں، مجھے ابھی زویا سے بات کرنی ہے، کہتے ہوئے نوید اوپر زویا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زویا ابھی تک اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، نوید نے دروازہ نوک کیا تھا، زویا ساکن رہ گئی تھی، بابا آئے نا، آپ اندر آئے۔ نظر جھکائے ہوئے زویا نے نوید سے کہا تھا، نوید آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، تم بھی بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زویا فرش پر بیٹھتے نوید کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، جی بابا بیٹا یہ لوگ کون تھے؟ تم اس لڑکے کو کب سے جانتی ہو؟ تم نے ہم سے اس بارے میں کیوں بات نہیں کی؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے بیٹا، تم پہلے بتاتی تو شاید میں کچھ کر سکتا۔ نوید نے زویا کے سر پر سردگی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب بابا دیر ہو گئی ہے؟ زویا نے ہمت کر کے پوچھا تھا، ایک ہفتہ پہلے تمہارے تایا کا فون آیا تھا، انہوں نے سعید کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، وہ لوگ آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، میں نے کہہ کر روک دیا کہ زویا کے فائنل ایگزام ہونے تھے، اس کے بعد آئیے گا، کل وہ لوگ آ رہے ہیں، اور بھابی جان کہہ رہی تھی کہ منگنی کی رسم کر کے ہی جائیں گے، آج تمہاری امی نے
تم سے بات کرنی تھی، اس سے پہلے وہ تم سے بات کرتی ہے، لوگ میرے سامنے سوال بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں تم سے بات کیے بغیر انہیں انکار نہیں کر سکتا، پر میں بھائی جان کو بھی منع نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں تم میری بات کو سمجھو گی اور ہمیشہ کی طرح میرے اس فیصلے پر رضامندی اور خوشی خوشی قبول کرو گی۔ نوید شرمندگی سے کہتے ہوئے نظر چھٹائے وہاں سے جانے لگا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ ہمیشہ کی طرح منظور ہے۔ زویا نے آنکھوں میں آنسو چھپائے کہا تھا، میرا بیٹا، کہتے ہوئے نوید نے زویا کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چلے گئے۔ زویا بند دروازے سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور روتے ہوئے نیچے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک طرف میرے ابو کی عزت کا سوال جو انہوں نے زندگی پر کمائی ہے، دوسری طرف میری محبت جو میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ نہیں نہیں، میں اپنی خوشیوں کی خاطر اپنے بابا کی عزت کو روک نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسد زویا کا مسلسل کال کر رہا تھا مگر زویا کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسد نے پھر زویا کو کال کی تھی۔ زویا نے ریسیو کر لی، بنا کوئی سوال کیے میری بات غور سے سنا۔ میرے بابا میرا رشتہ پہلے ہی میرے تایا کزن سے کر چکے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن زویا اسد کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی زویا نے بات کاٹ دی تھی۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ساتھ میں ہی وہ رونے لگی تھی۔ زویا جب تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو انکار کر دو۔ اسد نے بھی سسکیاں بھرتے ہوئے کہا تھا، میرے ماں باپ خوش ہیں، میں خوش ہوں۔ زویا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا، اگر تم خوش ہو تو یہ آنسو کیوں؟ اسد نے بھی پوچھا تھا، نہیں بس ایسے ہی۔ دیکھو اسد، ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی تھا اسے دفن کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہمارا میل خدا کے ہاں لکھا ہی نہیں تھا۔ زویا نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی محبت کو الوداع کہا تھا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا زویا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اسد اپنی محبت کی بچانے کو ہر ناممکن کوشش کر رہا تھا، ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اسد، کچھ رشتے صرف ایک حد کے لیے بنے ہوتے ہیں، شاید تمہارا اور میرا رشتہ کا ساتھ بھی بس یہیں تک کا تھا۔ اور کال کاٹ دی گئی۔ زویا ساری رات بس یہی سوچتی رہی کہ وقت کیسے ایک پل میں پلٹا کھاتا ہے اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جہاں سے آج اس بات کی خوشی سے نیند نہیں آنی تھی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اسد کو پا لیا، وہ اس وجہ سے نہیں سو پا رہی تھی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اسد کو کھو دیا ہے۔ اسد سمندر کے کنارے صبح سے زویا کی محبت کا غم منا رہا تھا۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ لائبہ اور سبحان اسد کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں اسد کہاں چلا گیا ہے، ہر طرف دیکھ لیا ہے۔ سبحان نے اضطراب کی حالت میں کہا تھا، یوں تو اسد بھائی نے کبھی نہیں کیا۔ لائبہ نے کہا، صبح کے نکلے ہوئے ہیں، اب تو 9 بجنے کو ہیں۔ اسد کا کوئی ادا پتہ نہیں تھا۔ سبحان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا، میں زویا سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا کچھ ہوا ہو۔ لائبہ نے فون کر کے نمبر ڈائل کرتے کہاں سے لگایا تھا، تمہیں صبح سے اب تک اس بات کا خیال آیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر اب تک اسد بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سبحان نے لائبہ کو غصیلی نظر سے دیکھا تھا، اچھا کہہ رہی ہوں کیوں؟ نمبر بن جا رہا ہے۔ لائبہ نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد کہا تھا، دوبارہ ٹرائی کرو۔ کچھ منٹ بعد لائبہ نے دوبارہ ٹرائی کیا تھا، ابھی بھی بن جا رہا ہے۔ سبحان بھائی، وہ دیکھو اسد بھائی۔ لائبہ نے سبحان کو آگاہ کیا تھا، تم یہیں گاڑی میں بیٹھو، میں اسد کو لے کر آتا ہوں۔ لائبہ کو تاکید کرتے ہوئے سبحان گاڑی سے اترا اور اسد کے پاس سے چلا گیا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ اپنا کچھ پتہ بھی ہے؟ گھر میں سب پریشان ہیں، چلو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ سبحان نے اسد کی فکر کرتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، سبحان یار، اب میں کوئی 5 یا 7 سال کا چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو گم ہو جاؤں گا۔ اسد نے بے رحمی سے سبحان کو جواب دیا تھا، ہاں لیکن جب صبح 7 بجے کے گھر سے غائب ہو گئے، وہ بھی بنا بتائے، اور رات کا یہ وقت ہو جائے گا، اوپر سے تمہارا فون بھی سوئچ آف جا رہا ہے، تو پریشان ہونا تو بنتا ہے نا۔ سبحان نے فکر مندی سے کہا تھا، اب میں کچھ نہیں سن رہا، تو اٹھ میرے ساتھ چل۔ سبحان نے بون کیا تھا تو اسد اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد لائبہ اور سبحان نے ایک آواز میں پوچھا تھا، بتاؤ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ کیوں کیا یہ سب؟ لائبہ نے پوچھا، زویا سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اسد ہنسا تھا، ہم تمہیں نہیں پتہ، تم تو اس کی بچپن کی دوست ہو۔ کیا مطلب؟ اسد بھائی بتا کیوں نہیں دیتے کہ ایسا کیا ہو گیا آپ دونوں کے بیچ جو آپ اتنا ڈپریس ہیں؟ لائبہ نے گھبرائے ہوئے پوچھا تھا، زویا نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ اسد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کیا میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں؟ کیا میں زویا کو ڈیزرو نہیں کرتا؟ کیا میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں؟ اسد کی آنکھیں کی پلکیں بھیگ گئی تھی، ایسا کیسے کر سکتی ہے زویا آپ کے ساتھ؟ یہ پیار ایک طرفہ نہیں تھا بھائی، زویا بھی آپ کو چاہتی تھی۔ لائبہ نے اسد کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ آئی کین ناٹ بلیو اٹ اسد۔ سبحان نے اسد کو دیکھتے ہوئے کہا، میں زویا سے بات کروں گی؟ ایسے کیسے وہ کر سکتی ہے؟ لائبہ نے ساتھ ہی فون نکالا تھا، کر سکتی نہیں، کر چکی ہے۔ نہیں لائبہ، اب اس بارے میں تم زویا سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ اسد نے لائبہ کے ہاتھ سے فون کھینچتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب بھائی کر چکی ہے؟ کیا کیا ہے زویا نے؟ وہ اس سے پھر سے مخاطب ہوئی تھی، آج اس کی انگیجمنٹ تھی، وہ کسی کی مانا بن گئی ہے۔ اسد نے بتاتے ساتھ ہی لائبہ کا فون واپس کر دیا تھا۔ زویا کافی ڈسٹرب تھی، ایک طرف اسد کی محبت اور دوسری طرف سعید کا خلوص اور پاکیزہ محبت۔ اتنے میں لائبہ کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، ہاں لائبہ، میں تمہیں ہی کال کرنے والی تھی، زویا نے کہا تھا۔ اور ریلی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اور وہ بھی اب کرنے والی تھی؟ آئی کین ناٹ بلیو اٹ زویا، کہ تم ہی میری دوست، وہ دوست ہو جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست کہتی تھی۔ لائبہ کافی غصے اور حیرت سے کہہ رہی تھی، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ تو میں سب ایکسپلین کر دوں گی۔ زویا نے پوچھا تھا، ملنا تو تمہیں اس سے چاہیے جس کی سانسیں تم سے جڑی ہوئی ہیں، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اسد بھائی اس وقت کس اذیت میں سے گزر رہے ہیں؟ لائبہ چلائی تھی، اچھا تم دونوں اس جگہ آ جاؤ، میں سب بتاتی ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور زویا لائبہ کو ایڈریس ٹیکسٹ کرنے لگی تھی۔
لائبہ زویا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ یہ ایک ریسٹورینٹ تھا۔ جب لائبہ وہاں پہنچی تو دیکھا زویا وہاں ویٹ کر رہی تھی۔ ہاں زویا، مجھے دیر تو نہیں ہو رہی ہوئی؟ لائبہ نے زویا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ بیٹھو اب، زویا نے کہتے ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اسد کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا۔ زویا نے ادھر ادھر نظر دہراتے ہوئے کہا تھا، یا وہ آتا ہے یا میں آتی۔ اسد سے تم پرائیویٹ میں بات کرو تو اچھا ہے، اس چیز سے نہیں بتایا، اور تمہاری اور میری دوستی بھی پرسنل ہے، اس لیے میں اکیلے آئی ہوں، ابھی مجھ سے بات کرو۔ لائبہ نے بڑے الگ سے انداز میں کہا تھا، مجھے یوں بھی صرف تم سے ہی بات کرنی تھی لائبہ، سب سے پہلے تو تم مجھے میری دوست بن کر بات کرو، اصل کی قسم بند کرنی ہے، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، مجھے تو تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ زویا کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور ساتھ ہی برسنے لگی تھی۔ زویا میری جان، آئی ایم ریئلی سوری، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم رونا بند کرو۔ رو کیوں رہی ہو؟ لائبہ نے زویا کی آنکھ سے پوچھتے ہوئے کہا تھا، رونا نہیں ہے، اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لائبہ زویا کے گلے لگی تو پھول پھول کے رونے لگی۔ یہ ریسٹورینٹ ہے، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، سنبھالو خود کو۔ لائبہ نے اسے خود سے جدا کرتے اس کی آنسو صاف کیے تھے اور اس کا پرس لے کے چلتے پڑی تھی۔ زویا کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد لائبہ نے پیار سے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے اس میں ہمیشہ درد کیوں ملتا ہے؟ پیار کرنا جرم ہے کیا؟ زویا نے روتے ہوئے لائبہ سے اپنے دل کی بات کہنی شروع کی تھی۔ نہیں میری جان، پیار کرنا سزا نہیں ہے، اور پھر یہ کون سا ہمارے بس میں ہوتا ہے؟ لائبہ نے پیار سے کہا تھا، تو اگر پیار کرنا جرم نہیں تو سزا کیوں ملتی ہے؟ لائبہ تمہیں پتہ ہے میں نے اسد کو دل سے قبول کیا تھا، اس نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا اپنی حد میں رہتے ہوئے، میں تو کیا میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے دل دے بیٹھتی۔ لائبہ بھی اسد سے بہت پیار کرتی تھی، خود سے بھی زیادہ۔ لائبہ پتہ ہے جس دن تم لوگ آئے تھے میں خود بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی خود کو، زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا کہ مجھے بن مانگے اسد جیسا انسان مل رہا ہے۔ لائبہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پھر بابا آئے، بہت غصے میں لگ رہے تھے، پر انہوں نے مجھ سے آرام سے بات کی، کہنے لگے تمہارے فائنل پیپر سے پہلے تمہارے تایا نے سید کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، اور وہ اسی دن ان کی اجازت چاہتے تھے، میں نے تمہارے فائنل کا بتا کے ڈیلے کر دیا۔ مطلب بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر انہیں ہاں کر دی تھی، بس انگیجمنٹ کے لیے ڈیلے کیا تھا۔ لائبہ اب تم بتاؤ، میں اپنے بابا کی دی ہوئی زبان کا پاس نہ رکھتی، کیا میں خود غرض ہو جاتی؟ لائبہ تم اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ لائبہ نے زویا کا آخری جملہ سنا تھا تو اپنے پاس میں چلی گئی تھی، جب اسے کسی لڑکے نے پرپوز کیا تھا، اس کی وائٹ اینڈ بلیک زندگی کو رنگوں سے بھر دیا تھا، اور جب شادی تک بات پہنچی تو فرار ہو گیا۔ لائبہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ زویا نے لائبہ کا جھنجھوڑا تو ہوش میں آئی تھی۔ تم بالکل ٹھیک کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا زویا، جو اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ زویا مجھے معاف کر دو، میں تم پر چلائی غصہ ہوئی۔ لائبہ نے زویا کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو لائبہ؟ بس تم مجھ سے کبھی گمان نہ ہونا، شاید وہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ زویا نے کہا تو لائبہ نے کہا، یہ شو وہ زویا کے گھر کی طرف گاڑی موڑتی ہوئی زویا کا گھر چھوڑ آئی۔ وقت گزر گیا تھا۔ زویا کے نکاح میں 2 دن باقی تھے۔ لائبہ کا میسج آیا تھا کہ رفیق آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ زویا نے میسج کیا، ہارٹ اٹیک آیا تھا، تم آ جانا اگر آ سکو تو۔ لائبہ نے میسج کیا تھا۔ زویا نے سکینہ بیگم سے بات کی، نہیں زویا آج تو ہم نے مایوں بیڈ میں ہے، تم کیسے جا سکتی؟ زویا خاموش ہو گئی۔ زویا چاہ کے بھی نہ جا سکتی تھی۔ اسد کو آس تھی کہ زویا آ جائے گی، وہ نہیں آ پائے گی، آج اس کا مایوں ہے۔ لائبہ نے اسد کے کانوں سے سرگوشی کی تھی۔ جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اسد جو اپنی ماں کے اس دنیا سے جانے پر بہت ترستا تھا، وہاں سے یہ بات اور زیادہ دکھی کر گئی تھی کہ اس دن زویا اپنی خوشیاں منا رہی تھی، اسد ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ زویا کی شادی ہو چکی تھی، وہ بیٹھ کر اپنا لہنگا پھیلایا سید کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا فیصلہ کر چکی تھی کہ یہی اس کی خدا کی رضا ہے، اللہ نے اس کا نصیب سید کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ دل سے سید کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی وہ کبھی بھی سید کو یہ محسوس ہونے نہیں دے گی وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اور سید کی محبت ایک طرفہ ہے۔ سبحان اور اسد نے ایک ریسٹورینٹ میں لنچ کیا۔ یار سبحان، نیکسٹ ویک واپس جا رہا ہوں میں۔ سبحان چونکا تھا، کہاں واپس امریکہ؟ اسد نے جواب دیا، بالکل نہیں یار، تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ابھی تجھے آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ سبحان نے ضد کرتے ہوئے کہا تھا، اتنا وقت اذیت میں کاٹنے کے لیے کافی ہے، اب اور ٹھہرا تو یہ زخم اور گہرے ہو جائیں گے۔ اسد نے سنجیدگی سے کہا تھا، تیرے لیے اب سب کچھ زویا ہی ہے، ہماری محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تیرے آگے، تجھے ہمارا پیار دکھائی نہیں دیتا؟ سبحان سے لہجے میں بولا تھا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، آخر ایک دن واپس جانا ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ سبحان نے اسد نے سبحان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا تھا، ویسے بھی ابھی تک تجھے محبت نہیں ہوئی نا کسی سے، تب تک تو سمجھ نہیں سکتا۔ سبحان مسکرایا تھا، ٹھیک ہے لیکن تو اپنا خیال رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے میرے یار، ابھی تو ایک ہفتہ پڑا ہے، ابھی تو ایک ہفتہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اسد نے کہتے ہوئے سبحان کی گردن اپنی بغل میں لی تھی۔ چل اب، سبحان نے کہا تھا۔ سبحان اسد کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ اچھا یار، اپنا خیال رکھنا، سبحان نے اسد کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یوں تو اچھا، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اسد کہتے ہوئے فلائٹ کی طرف آہستہ سے قدم بڑھانے لگا۔ سبحان نے واپسی کی ڈال دی، اسے جہاز میں بیٹھا اور زویا کی یادوں سے ستانے لگی۔ پھر یادوں میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے پتہ نہیں چلا۔
چند دن بعد اسد کا ڈور بیل بجا۔ اسد نے دروازہ کھولا تو سامنے ٹراؤزر لانگ شرٹ پہنے، بالوں کو زار چھوڑے کچھ پال آگے کیے اور باقی کمر پر بکھرے انتہائی لائٹ سے میک اپ میں ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھی۔ سرپرائز! اس لڑکی نے پھولوں کا گلدستہ اسد کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تھا، مروہ تم؟ اسد ساختہ بولا تھا، جی ہاں، میں اندر آ جاؤں؟ مروہ نے پوچھا تو اسد نے اسے راستہ دیا تھا۔ مروہ بے جھجک اندر چلی آئی تھی۔ مروہ تم یہاں کیسے؟ اسد نے سوال کیا تھا، کیسے میزبان ہیں آپ؟ آپ کے گھر مہمان آئی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آئی ہو؟ حد ہے، ویسے لوگ پاکستان جانے کے بعد آداب سیکھ کے آتے ہیں اور ایک آپ ہے کہ پہلے والے بھی بولتے ہیں۔ زبردستی مروہ صوفے پر بیٹھ گئی تو اسد کو کافی بنانے جانا پڑا تھا۔ کافی! اسد نے کافی مروہ کی طرف بڑھائی تھی۔ مروہ کافی پیتے ہوئے کہنے لگی اور پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں آئی ہوں؟ آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ آپ اتنے منتھ پاکستان رہ کر آئے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا آپ واپس آ گئے ہیں میں سیدھا ادھر ہی آ گیا آپ سے ملنے۔ اسد نظر جھکائے بیٹھا صرف سن رہا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہی رہ گئی ہیں کیا؟ مروہ نے آخر میں کچھ دیر خاموش کرنے کے بعد سوال کیا تھا۔ اسد کی آنکھوں میں موتی جھلکنے لگے تھے۔ ہمیشہ کے لیے پاکستان رہنے کے لیے تو مجھے پاکستان لے کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ امی یاد آ رہی ہیں کیا؟ مروہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ تو اللہ پاک کے پاس چلی گئی ہیں اور ضبط کیے آنسوں سے آنکھ سے جھلکنے لگے تھے ایک سمندر کی طرح۔ کیا آنٹی فوت ہو گئی ہیں؟ مروہ کو شوق لگا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم اس کی نظر اسد پر پڑی جسے کسی کی ضرورت تھی۔ مروہ گھٹنے کے بل اسد کے پاس بیٹھے آنسو پوچھنے لگی تھی، اسے حوصلہ دینے لگی جس کے خود کے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ وہ اسد کو دلاسا دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مروہ، اسد نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، لاریب نے مروہ کو بتایا تھا۔ اچھا، اپنا بزنس؟ مطلب وہ بھی اسی کمپنی کی برانچ؟ اسد نے علی سر سے پارٹنرشپ لی ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ جب سے اسد پاکستان سے واپس آیا ہے، پر مجھے تو اسد نے کچھ نہیں بتایا۔ تم اسد سے ملی تھی؟ لاریب نے پوچھا۔ ہاں، وہ اسد کے گھر گئی تھی جب مجھے تم نے بتایا تھا کہ وہ واپس آ گیا ہے تو تم اس کے گھر گئی تھی۔ مروہ تم جانتی ہو تمہارے لیے کوئی فیلنگ نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی تم اس کے گھر چلی گئی اس سے ملنے؟ لاریب نے چونکنے ہوئے کہا تھا، کسی اور کو بھی تو نہیں کرتا نا پسند؟ مروہ نے بتایا تھا۔ اچھا چھوڑو، کیا بات ہوئی تمہارے اور اسد کے درمیان؟ اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس اس نے اتنا ہی بتایا اور کوئی بات نہیں کی۔ میں علی سر سے بات کرنے جا رہی ہوں، مروہ نے کہا اور جانے لگی۔ کیسی بات؟ لاریب نے روکا۔ مجھے اسد کے آفس میں ٹرانسفر چاہیے، مروہ نے بتایا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ لاریب نے پوچھا تھا۔ وہ تو اسی دن ہوگی تھی جس دن اسد کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اپنا کام کرنے لگی۔ پورا اسٹاف جانتا تھا کہ مروہ اسد کی دیوانی ہے اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے، جبکہ اسد اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں رکھتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ میں جب سے سیٹل ہوا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ اسد کے لیے مروہ صرف ایک اچھی دوست اور ایک اچھی کولیگ تھی، جبکہ مروہ کے لیے اس کا سب کچھ اسد ہی تھا۔ مروہ اکیلی رہتی جس کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ مروہ نے ڈور ناک کیا۔ یس کم ان، اسد نے کہا تو مروہ اندر داخل ہوتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسد چونکا تھا۔ سر مجھے جاب چاہیے، آئی ایم ویری ہارڈ ورکنگ سر، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مروہ انجان بنے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ کم ٹو دا پوائنٹ، اسد نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ اچھا سر، تم جانتے ہو نا جہاں تم وہاں میں وہاں سے ٹرانسفر کروا کر آئی ہوں، یہ لو علی سر کی طرف سے نوٹیفکیشن۔ مروہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اسد کی طرف دکھاتے ہوئے کہا تھا، فولی کیوں اسے یہاں بھیجا؟ اسد کو سے کہہ کر اٹھا تھا، انہوں نے نہیں بھیجا سر، میں خود آئی ہوں۔ مروہ نے پیار اور معصومیت سے کہا تھا، دیکھو مروہ، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، کیئرنگ اور لونگ ہو، اپنی لائف میں آگے بڑھو۔ میرے دل سے دعا ہے کہ تمہیں کوئی تمہاری طرح کا لونگ کیریئر اور پیار کرنے والا ملے۔ اسد نے سمجھایا تھا۔ سر تو آپ کیوں نہیں؟ آپ بھی تو کسی کو نہیں چاہتے نا، تو آپ نے بھی تو کسی نہ کسی کو اپنانا ہے نا، تو مجھے ایک موقع دے دیں، کاش مجھے معلوم ہو جائے تیری سوچ کا محور، تو میں خود کو تراشوں تیرے اندازِ نظر سے۔ مروہ تم اپنا وقت، جذبات اور سب کچھ مجھ جیسے پتھر پر ضائع کر رہی ہو، میں نہیں ہوں تمہارے قابل۔ اسد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، سب آپ کا ہی تو ہے، میرے جذبات، میرے لفظ، میرا وقت، سب آپ کا ہی تو ہے۔ مروہ نے معصومیت سے جواب دیا تھا، اچھا یہ آفس ٹائم ہے، جا کر اپنا کام کرو، یہ سیٹ تمہاری ہے جو کیبن کے بالکل سامنے ہے، اور آفس ٹائم کے بعد کہیں باہر چلیں گے میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ اسد نے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مروہ چلی گئی اور اسد سوائے کے خیالات میں کھو گیا تھا۔ اسد اور مروہ کام ختم کر کے چلے گئے تھے۔ اسد مروہ کو لے کر ایک کافی شاپ پر آ گیا تھا۔ آج آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں، میں سنوں گی، میں سننا چاہتی ہوں، مروہ نے کہا تھا۔ اسد مجھے بے چینی ہو رہی ہے، بتائیں بھی، مروہ نے بے چینی میں ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ مروہ، اسد نے کہتے ہوئے آنکھیں جھکا لی، میں محبت کر چکا ہوں، میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں، اس کے بعد کسی اور پہ جانے، کسی کو اپنانے کی ہمت نہیں ہے، اسد نے بتایا تھا۔ مروہ کی آنکھ سے موتی جھلکا، اس نے پوچھا، کون ہے وہ خوش نصیب جسے آپ نے چنا؟ خوش نصیب؟ ارے میں تو بد نصیب ہوں جو اس کا ساتھ میری قسمت میں نہ تھا۔ خوش نصیب تو وہ شخص ہے جس کے نکاح میں وہ ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ مروہ نے پوچھا۔ اسد نے خود سے جواب دیا۔ یہ سب کب ہوا، کیسے؟ مروہ نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسد نے سب بتانا شروع کیا، مروہ بس سنتی رہ گئی تھی۔
مروہ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں نہیں اپنا سکتا، تم جانتی ہو محبت بس ایک بار ہی کی جاتی ہے، وہ میں کر چکا ہوں، اگر اب بھی میں تمہیں اپنا لوں گا تو تمہیں وہ حق نہیں دے سکوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ مروہ پلیز، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جو اپنی خوشیاں نہیں سمیٹ سکتا وہ دوسروں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ جب اسد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مروہ وہاں نہیں تھی۔ مروہ، اسد نے پکارا تھا۔ اسد نے پریشانی سے دیکھا۔ مروہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی، ایک کے بعد ایک آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہا تھا۔ مروہ نے ذہن میں اسد کے آخری کہے ہوئے بات دہرائے تھے۔ اتنی تیز سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سامنے سے ایک کار آئی اور مروہ کی کار اس سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس پیشنٹ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نرس نے ڈاکٹر کو انگلش میں بتایا تھا۔ اسد مسلسل مروہ کو کال کر رہا تھا، نہ جانے کیوں اسد بہت پریشان تھا مروہ کے لیے۔ اس کا فون دیکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ نرس نے اس کا فون اٹھایا جس پر 21 مس کال سے ایک نمبر سے آئی ہوئی تھی۔ 21 مس کال کے بعد اسد کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ کہاں ہو مروہ؟ بندہ بتا کے چلا جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسد کو صرف پہ بولا جا رہا تھا۔ سوری سر، نرس نے بتایا کہ پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو جلدی سے آ جائیں۔ بٹ اسد نے کہا فوراً میں مروہ کے پاس پہنچا، پلیز یہاں سگنیچر کر دیں۔ اسد نے سگنیچر کیے اور مروہ کے ہوش میں آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ہاؤ از دا پیشنٹ ڈاکٹر؟ اسد نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ دیکھیے، تیز اسپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں تو یہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یا کسی گہرے ڈپریشن میں تھی۔ ان کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ بلڈ ارینج کریں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کون سا بلڈ ہے ان کا؟ اسد نے پوچھا تھا۔ او پازیٹیو، ڈاکٹر نے بتایا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں بلڈ گروپ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسد نے کہا تھا۔ اوکے، آپ جا کر بلڈ نکلوائیں جلد سے جلد، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اسد جلدی سے باہر نکلا۔ اسد کا خون مروہ کو دیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کب تک انہیں ہوش آ جائے گا؟ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، اب انہیں نیند کا انجیکشن دیا گیا ہے، انہیں کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت ہے، انہیں ڈپریشن نہ ہونے دیا جائے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اوکے تھینکس ڈاکٹر، اسد نے کہا۔ وہ مروہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے میں مروہ کو ہوش آیا تھا۔ آپ مل سکتے ہیں، پیشنٹ کو ہوش آ گئے، نرس نے بتایا۔ اسد اندر آیا اور مروہ کے ساتھ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھنے لگا۔ مروہ سائڈ پر ہوئی اور اوپر بیٹھنے کا کہا تھا۔ اسد، مجھے شرمندہ تو مت کرے۔ مروہ نے اسے کہا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ مجھے بتائے بغیر کیوں آ گئی؟ اتنی اسپیڈ رکھنے کی وجہ؟ مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اسد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ محبت سے بھی بڑی کوئی بیوقوفی ہوتی ہے اسد، آپ نے مجھے یہ بچایا جب آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو مجھے مر جانے دے دینا، کیوں مجھے زندہ رکھ کر خود سے دور رکھ کر ایک دردناک موت دینا چاہتے ہیں؟ مروہ نے اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ مروہ، کسی کے نہ ہونے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، انسان زندہ بھی تو یہ نہیں رہتا، ہر روز مرتا ہے، ہر دن جاتا ہے۔ مروہ نے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا ہے، ریلیکس رہو۔ اسد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مروہ، میں ٹوٹا ہوا ہوں، بکھرا ہوں، میں خود نہیں سنبھال سکتا خود کو، میں کیا کروں؟ کیسے سنبھالوں خود کو؟ تم میرا کیا کرو گی؟ ایک ٹوٹے ہوئے، ایک بکھرے ہوئے شخص کا کیا کرو گی مروہ؟ اسد، مجھے آپ کے بغیر نہیں جینا۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں تو میں سمیٹ لوں گی اپنے اندر، اپنی محبت سے مجھے ایک موقع دے دیں۔ اسد، مجھے آپ کی حقیقت کے ساتھ بھی آپ قبول ہیں، آپ مجھے زویا کا درجہ نہیں دے سکتے، مت دیں، مگر میں آپ کے دل میں اپنا ایک مقام بناؤں گی۔ تم ریسٹ کرو، میں پوچھ کر آتا ہوں تمہارے ڈسچارج ہونے کا، اسد نے کہا اور باہر چلا گیا۔ آپ بل پے کر کر پیشنٹ کو لے کر جا سکتے ہیں، بس انہیں اسٹریس سے دور رکھیے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اسد بل پے کر کر واپس آ رہا تھا اور سر ایک ہی سوچ رہا تھا، مروہ کے ڈپریشن کی وجہ وہ جانتا تھا، وہ خود اور مروہ کو اسٹریس سے دور رکھنے کا مطلب مروہ کو اپنانا۔ اسد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلو، ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا، اسد نے کہا تو مروہ اسد کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، پر جیسے ہی اس نے پہلا قدم اٹھایا، لڑکھڑائی اور گرنے ہی لگی تھی کہ اسد نے سنبھال لیا تھا خیال سے مروہ۔ اسد نے کہا اور اسے اپنے کندھے کا سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا۔ اسد، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ مروہ نے پوچھا تھا۔ کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ آف کورس گھر ہی لے کر جاؤں گا نا، پر کس کے؟ مروہ نے پوچھا۔ اپنے یا میرے؟ اسد جو اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا ایک پل کو رکا اور مروہ کی بات کا غور کیا۔ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، ڈاکٹر نے لج کا بولا ہے۔ جو تم اپنے گھر تو کرو گی نہیں، مجھے اختیار کرنا پڑے گا نا تمہارا، اسد نے کہا اور اپنے گھر کی جانب لے گیا۔ مروہ آفس میں نہیں آ رہی؟ اسد نے پوچھا۔ سر، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ریزائن کر دیں گے، امپلائی نے بتایا تھا، پر کیوں وجہ؟ اسد نے پوچھا تھا۔ سر آئی ڈونٹ نو، بس اس نے کہا تھا کہ ان کا ریزگنیشن لیٹر آپ کو دے دوں؟ ارسل نے کہتے ہوئے لیٹر اسد کی طرف بڑھا دیا تو کہ رکھ دو جاؤ۔ اسد نے کہتے ہوئے فون نکالا اور مروہ کو کال کرنے لگا۔ مروہ اپنے بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی کہ اچانک فون بجا تھا۔ اسد کالنگ ایک لمحے کو مروہ بہت خوش ہوئی، اس کا نے کال ریسیو کرنے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر فون سر پر رکھ دیا تھا۔ اسد کال کرتا رہا پر مروہ نے کوئی کال نہیں اٹھائی تھی، نہ ریسیو، پھر کچھ دیر بعد فون آف کر دیا۔
اسد اگلے دن مروہ کے گھر گیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، اب کمرے کا حال دیکھو۔ اسد نے فکر مندی سے کہا تھا مروہ کیا ہوا، کچھ بولو تو صحیح۔ مروہ نے کچھ نہ کہنے پر اسد نے سوال کیا تھا اسد پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مروہ نے کہا تھا لیکن مروہ اپنی حالت تو دیکھو۔ اسد نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا تھا اسد پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مروہ نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو لے گزارش کی تھی۔ مروہ اسد چونک گیا تھا، اس کے ہاتھوں کو نیچے کر کے اس کے آنسو پوچھنے لگا اسد یہ دکھاوے کی فکر مت کرو۔ مروہ نے اسے روکا تھا۔ مروہ یہاں کون ہے جو تم اس کو دکھاوا کہہ رہی ہو؟ اسد نے پوچھا تھا میرا دل ہے اسد جو ایک نئی غلط فہمی کا شکار ہونے لگا ہے نہ چاہ۔ مروہ یار سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں کر سکتا شادی تم سے، تو کیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا؟ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، اور جو یہ جو تم کیئر کی بات کری ہو نا یہ سب کچھ میں اپنی دوستی کے لیے کرتا ہوں، یہ سب کچھ میری دوستی میں ہے، پر اب شاید مجھے تم سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کتنی بار سمجھایا شادی کر لو، تمہیں بہت پیار کرنے والا کیئرنگ ہسبینڈ ملے گا، لیکن تم ہو کے سمجھتی نہیں ہو۔ تم مرضیاں کرو جا رہا ہوں میں۔ سب کو غصے سے دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ مروہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا مروہ آفس نہیں آ رہی تھی۔ اس ہفتے کے بعد اسد کو مروہ کی فکر ہو رہی تھی، اس کی ضد کو یاد کر کے اس نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مروہ نے اسد کا فون چیک کیا تو سبحان کا نمبر ملا تھا۔ مروہ نے جلدی سے نمبر سینڈ کیا اور فون رکھ دیا تھا۔ ہیلو کون؟ سبحان نے پوچھا۔ میں اپنا تعارف بعد میں کرواؤں گی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسد آپ کے بہت کلوز ہیں نا؟ جی پر آپ کون؟ اسد بھائی ہے میرا، سبحان نے بتایا۔ دیکھیے پلیز کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مروہ نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ سبحان نے پوچھا تھا۔ کیا مجھے زویا کا نمبر مل سکتا ہے جسے اسد پسند؟ مروہ بول رہی تھی کہ سبحان نے بہت کاٹی جسے اسد چاہتا ہے اسد آج بھی اسی کو چاہتا ہے، اور میں اسد کو چاہتی ہوں۔ دیکھیں میں اسد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مروہ نے منت کی تھی کہ میں سینڈ کر دوں گا۔ اسد کا بہت خیال رکھنا، اسد کو اپنی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ سبحان نے تلقین کی تھی۔ فکر مت کریں، مروہ نے کہا تھا۔ زویا تمہارا فون بج رہا ہے، سعید نے بتایا تھا۔ اچھا ذرا مجھے اٹھا دیں، زویا نے مانگا تھا۔ ہیلو مروہ کچھ دیر تک بول نہیں سکی تھی۔ ہیلو کون؟ زویا نے پوچھا تھا۔ آپ زویا بات کر رہی ہیں؟ مروہ نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کو میری بات اور تعارف آپ کو کچھ عجیب لگے گا، پر یقین کریں صرف آپ ہی ہیں میری مدد کر سکتی ہیں۔ مروہ نے بتایا تھا۔ جی ضرور، آپ کی میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ زویا نے پوچھا تھا۔ مروہ نے ہمت کی سب بتا دیا۔ دیکھیں میں جانتی ہوں اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، پر میں پھر بھی اس کا انتظار کرتی ہوں۔ میں اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتی، اسے لگتا ہے میں پاگل ہوں، پر میں کیا کروں؟ میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاتی۔ اس کے آن لائن آنے کا انتظار ساری رات کرتی ہوں، پر اسے کیوں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ میں تو اسے محبت کرتی ہوں، میری محبت نظر نہیں آتی، میں اسے پاگل نظر آتی ہوں، میں اسے فرق نہیں پڑتا میں جاگوں انتظار کروں اس کا، پر میں اس کا انتظار کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا۔ پلیز آپ ایک دفعہ اسد سے گزارش کریں۔ مروہ نے فریاد کی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں بات کرتی ہوں اسد سے، ابھی کروائیں میری اس سے بات۔ زویا نے کہا تھا۔ اسد کیا سوچے گا، آپ پلیز خود اسے کال کر لیں۔ مروہ ڈر گئی تھی اسد سے۔ ڈرو نہیں، ویڈیو کال کر کے اسد کو دو فون۔ مروہ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسد پاکستان سے آپ کے لیے فون آیا ہے۔ مروہ نے موبائل پکڑایا اور باہر چلی گئی تھی۔ زویا اسد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اسد شادی کر لی؟ زویا نے پوچھا۔ مرد بس ایک بار محبت کرتا ہے زویا، اسد نے بتایا تھا، لیکن اگر کوئی آپ سے بے پناہ محبت کرے تو اسے بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ جو نہ کسی حد کو جانے اسے جنون کہتے ہیں، جو نہ کسی شے کو جانے اسے جنون کہتے ہیں، جو ہر ایک جگہ ہو کہیں نہ ملے اسے جنون کہتے ہیں، جس کی آگ دنیا جلا دے، جس کا جلا سانس مٹا دے اسے جنون کہتے ہیں، جس نے ہر پل موت کا احساس ہو اور موت میں ایک نئی زندگی ہو اسے جنون کہتے ہیں۔ زویا اسد نے بتایا۔ جانتے ہو اسد، اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا، سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور فنا ہونے والا ہے، اور فنا ہونے والی چیزوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ محبتیں، نفرتیں، سب یہ دکھ سکھ غم خوشیاں، سارے درد بھی تو انسان کی زندگی تک ہیں۔ میں تم اور ہماری محبت بھی فنا ہونے والی ہے، یہ دکھ درد اور غم بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ ہماری محبت تو کبھی خدا نے لکھی ہی نہیں تھی۔ اصل میں سعید کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور مروہ کے ساتھ تم بھی بہت زیادہ خوش رہو گے کیونکہ مروہ بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ زویا نے اسے سمجھایا تھا۔ زویا جانتی ہو دیواریں صرف کمرے کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں، کبھی خواب اور خیال میں ہی ان میں قید رہ جاتی ہیں۔ اسد نے انکار کیا تھا۔ اسد کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے اگر وہ مل گیا تو وہ کیا کرو گے؟ کہ جسے سکون تم کہتے ہو اس سے بھی سکون نہ ملا تو اسد تم میرے سہارے، میری یادوں کے سہارے اپنی زندگی مت پر بات کرو۔ چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد مروہ کو ہوتا ہے، ٹوٹتے تم ہو، بکھرتی وہ ہے۔ اسد خدا تمہیں اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا موقع دے رہا ہے، اسے سمجھو، اپنی زندگی اس لڑکی کے ساتھ
سجا لو جو تمہیں تمہاری ماضی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہی ہے، زویا نے بتایا تھا۔ زندگی میں بھی ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہونا چاہیے تاکہ طرح حقیقت اور ماضی کو مٹا دیا جا سکے، اور میموری کو کھونے کا بھی آپشن ہونا چاہیے تاکہ زمین ملامت کر کے اذیت کے سمندر سے نہ ڈبو سکے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جس اذیت سے میں گزر رہا ہوں اس وقت کو مروہ پر نہیں آنے دوں گا۔ اسد مان کہتا تھینک یو اسد، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں راضی ہو جاؤ تو جو دنیا کے سب سے دولت مند انسان بن جاؤ۔ فائنلی تم نے اپنی محبت سے مجھے جیت ہی لیا، اسد نے مروہ سے کہا تھا۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ آئی لو یو مروہ، اسد نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی۔ سعید مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، آپ یہی چاہتے تھے نا کہ بیٹی ہو، زویا نے بتایا، اور ہم اس کا نام نعمت رکھیں گے۔ سعید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، محبت پا لینا اہم بات نہیں ہے بلکہ اس محبت کو پا کر پورے دل کے ساتھ اسے زندہ رکھنا اہم ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول سمینا جنت۔ اگر میں کہوں نا اپنا میں پوائنٹ آف ویو دوں نا تو میں بس یہی کہوں گی کہ کیا تھا یہ ناول، سچ میں یہ کیا تھا ناول۔ مجھے کافی لگا تھا اچھا، مطلب نام، کیونکہ نام کافی افیکٹ کرتا ہے ناول پہ۔ ناول کا جو نام تھا جنونیت تھا، مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے سچ میں مجھے اس ناول سے کافی امیدیں تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں یہ ناول ویسا ہی ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے کیونکہ ہر ایک کی چوائس الگ الگ ہوتی ہے، لیکن میرے مائنڈ میں یہ ناول پڑھتے ہوئے بس ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے ناول۔ سچ میں اگر مجھے پتا تھا کہ اس طرح کا ناول ہے، میں کبھی بھی نہ کرتی۔ تو مجھے اس طرح کا لگا، آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے، پسند آتا ہے نہیں آتا، یہ آپ لوگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مجھے جیسا لگا میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیے گا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھا سا ناول لے کے آؤں جو لانگ بھی ہوگا، بس اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ جو لانگ ناول ہوتا ہے 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس سے کرنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے۔ مطلب وہ اگر 3 سے 4 گھنٹے کا ہے تو یقین کرے کہ جب 1 گھنٹے کی ویڈیو ہم بناتے ہیں نا، مطلب 1 گھنٹے لگاتار بولتے ہیں نا، تو وہ پونے 1 گھنٹے کی، مطلب 45 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا لوجک ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر بولنا پڑتا ہے تو بول بول کے انسان ویسے ہی تھک جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیں گے۔ باقی سارے ناولس بھی میرے ہیں کافی زیادہ، تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا ناول لے کے آؤں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔